آپ سے زیادہ میں نے حسین و جمیل نہیں دیکھا. اور آگے فرماتے ہیں کہ آنکھیں دیکھتی بھی کیسے جب کسی ماں نے آپ جیسا بچہ جنا ہی نہیں ہے. آنکھیں دیکھتی بھی کیسے؟ آپ سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہے. کیا مطلب؟ آقا کی آئیز بھی خوبصورت ہے, آقا کی ہیئر بھی خوبصورت ہے, آقا کی لپس بھی خوبصورت ہے, آقا کی فنگرز مبارک بھی خوبصورت ہے. آقا سے زیادہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے. اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ چیلنج کیا, یہ دعویٰ کیا ہے, ان کے پاس اس بات کا پروف کیا ہے؟ اسی کے فیصلے کو تقسیم کیا جاتا ہے, اسی کے فیصلے کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی پروف ہو. اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر ہم عالم تصور میں سوال کریں, اے حسان بن ثابت, آپ نے دعویٰ کرا ہے پورے ورلڈ میں محمد سے زیادہ کوئی بیوٹیفل نہیں ہے, محمد سے زیادہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے. اے حسان بن ثابت, ڈیڈ یو سی پیپل آف انڈیا؟ Did you see people of India? Reply no. Did you see people of Pakistan? Reply no. Did you see people of America? Reply no. Did you see people of Afghanistan? Reply no. Did you see people of Japan? Reply no. Did you see people of world? Reply no. Hey Hassan bin Sabit, did you see face of Adam alayhi salam? Reply no. Did you see face of Musa alayhi salam? Reply no. Did you see face of Shis alayhi salam? Reply no. Did you see face of Harun alayhi salam? Reply no. Did you see face of Zakaria alayhi salam? Reply no. Did you see face of Zulkifl alayhi salam? Reply no. Did you see face of Yusuf alayhi salam? Reply no. Did you see face of Hazrat Yunus alayhi salam? Reply no. Did you see face of Hazrat Ibrahim alayhi salam? Reply no. Did you see face of Ismail alayhi salam? Reply no. Hey Hassan bin Sabit, tell me about something like this who has seen the whole world. کسی ایسے کے بارے میں بتائیں کہ جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہو, جس نے پورے ورلڈ کو دیکھا ہو. اگر وہ کہے گا کہ محمد سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی بیوٹیفل نہیں ہے, پوری دنیا میں محمد سے زیادہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے, ہم ایکسپٹ کر لیں گے, ہم تسلیم کر لیں گے. آپ بتائیں کوئی ہے؟ بولے ہی از جبرائیل, ہی از جبرائیل. وہ جبرائیل ہیں, وہ جبرائیل ہیں جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے. اب عالم تصور میں ہم نے سوال کر دیا, اے جبرائیل, ڈیڈ یو سی پیپل آف انڈیا؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی پیپل آف پاکستان؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی پیپل آف امریکہ؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی پیپل آف افغانستان؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی پیپل آف جاپان؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی پیپل آف ہالینڈ؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی پیپل آف روسیا؟ ریپلائی یس. اے جبرائیل روح الامین, ڈیڈ یو سی فیس آف آدم علیہ السلام؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی فیس آف ہارون علیہ السلام؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی فیس آف موسیٰ علیہ السلام؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی فیس آف زکریا علیہ السلام؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی فیس آف ذوالکفل علیہ السلام؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی فیس آف ابراہیم علیہ السلام؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی فیس آف عیسیٰ علیہ السلام؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی فیس آف دانیال علیہ السلام؟ ریپلائی یس. ڈیڈ یو سی فیس آف شعیب علیہ السلام؟ ریپلائی یس. حضرت حسان بن ثابت نے کہا جبرائیل سے پوچھو. ہم نے جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل کہنے لگے میں نے پورے ورلڈ کے لوگوں کو دیکھا, میں نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا, پوری دنیا کے چپے چپے کو دیکھا, خطے خطے کو دیکھا, مگر محمد سے زیادہ کوئی بیوٹیفل نظر نہیں آیا, محمد سے زیادہ کوئی ہینڈسم نظر نہیں آیا, محمد سے زیادہ کوئی اسمارٹ نظر نہیں آیا. اس کی ترجمانی بریلی کا اعلیٰ حضرت یوں کرتا ہے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میلے جان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. پوری دنیا میں محمد سے زیادہ کوئی بیوٹیفل نہیں ہے, پوری دنیا میں محمد سے زیادہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے. پورے ورلڈ کے لوگوں کو حضرت جبرائیل امین نے دیکھا, یہاں تک کہ زمین کے اندر جا کر دیکھا, کوئی محمد سے زیادہ بیوٹیفل نظر نہیں آیا. اب نظر آتا کیسے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں الخیر کل, ہر خیر کا کل عطا فرمایا ہے. جب حسن دیا ہے تو حسن بھی کل دیا ہے, آقا کی طرح کوئی نہیں ہے. ایک اعتراض ہوتا ہے, ہمارے پاکستان کے مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں, وہ تقریر کر رہے تھے, آقا کے حسن پر بیان کر رہے تھے. تو میں نے کمنٹس پڑھ رہا تھا, میں نے کمنٹس میں دیکھا ایک نے کہا کہ حضرت یوسف کا حسن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. بولے حضرت یوسف کا حسن بہت زیادہ ہے. تفریح الانبیاء احباب الانبیاء, تفریح الاسقیاء فی احباب الانبیاء کتاب کا نام ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے حسن کو 1000 حصوں میں تقسیم کیا, اس میں سے ایک حصہ پوری دنیا کو دیا ہے اور باقی حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیے.
کیا مطلب؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا زیادہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بیوٹیفل تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے اسمارٹ تھے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی ایک نظر دیکھ لیتا تھا، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی ایک بار دیکھ لیتا تھا تو انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اتنے خوبصورت، اتنے حسن کا مالک حضرت یوسف کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ قرآن میں فرماتا ہے حضرت یوسف کا جو ذکر ہے سورہ یوسف میں، وقال نسبۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ کچھ شہر کی عورتیں بولیں کہ عزیز مصر کی بیوی کسی نوجوان کو اپنا دل دے بیٹھی ہے، ہم اس کو خود سری رفتہ پاتے ہیں، ہم اس کو خود سری رفتہ ماتے ہیں۔ حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو دل دے بیٹھی تھی۔ اب اسی طریقے سے پورا قرآن میں ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت زلیخا کا۔ میں مختصر بتاتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے وقال نسبۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لهن متکا وآتت کل واحد منهن سکینا۔ جب حضرت زلیخا کو پتہ چلی کہ کچھ شہر کی عورتیں میرا مذاق اڑاتی ہیں کہ وہ یوسف کو دل دے بیٹھی ہے، کسی دوسرے کی بیوی ہے مگر یوسف سے محبت کرتی ہے، تو حضرت زلیخا نے شہر کی ساری عورتوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں مسندیں تیار کی، مسندیں تیار کرنے کے بعد میں ان کے ہاتھ میں تشت تھما دیے، تشت تھمانے کے بعد میں ان کے تشت میں فروٹس رکھ دیے، ان کے ہاتھوں میں چھری تھما دی اور کہا وقالت اخرج علیہن، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وقالت اخرج علیہن۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا نے کہا آپ ان کے سامنے سے نکلیے، آپ ان کے سامنے سے نکلیے۔ اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے پاس میں آتے ہیں، ان کے سامنے سے گزرتے ہیں، ساری عورتوں کی نظر حضرت یوسف کے چہرے پر پڑتی ہے تو پاگل سی ہو جاتی ہیں، سب کچھ کھو بیٹھتی ہیں اور اپنے ہاتھ کاٹ دیتی ہیں، فروش نہیں کاٹتی ہیں، ہاتھ کٹ جاتے ہیں، مگر پتہ نہیں چلتا ہے حضرت یوسف کا اتنا حسن ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا مگر پتہ نہیں چلا، کیونکہ حسن یوسف میں اتنی پاگل ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف کا حسن اتنا ہے، اب میں کہتا ہوں جتنا حسن حضرت یوسف کا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا ایک ذرہ ہے۔ حضرت یوسف کا حسن کیا ہے؟ ارے حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، مگر قربان جاؤ آمنہ کے بیٹے پر کربلا کے میدان میں، عرب کے میدان میں، میدان خیبر میں، جنگ بدر میں، کوئی سا بھی میدان ہو، کسی نے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، صرف مصطفیٰ کے نام پر اپنی گردنوں کو کٹا دیا تھا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب محمد مصطفیٰ کو حضرت یوسف سے کیا نسبت؟ وہ مطلوب زلیخا تھے، یہ محبوب خدا تیرے۔ ارے یوسف علیہ السلام تو زلیخا کے محبوب تھے اور میرا مصطفیٰ اللہ کا محبوب ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہو اس سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی خوبصورت ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ کوئی پیارا ہو نہیں سکتا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے انجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اللہ نے حسن دیا ہے، اگر اللہ نے اپنے حبیب کو حسن دیا ہے، تم کہتے ہو نا کہ اللہ نے حسن دیا ہے، تو اللہ نے حسن دیا ہے تو کلی طور پر حسن دیا ہے۔ کیا مطلب؟ آقا سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی بیوٹیفل نہیں ہے، پوری دنیا میں محمد سے زیادہ اسمارٹ نہیں ہے۔ مجھ سے ایک بات نکل گئی تھی کہ مختار کائنات سے داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، یہ کلام اسد اقبال صاحب کا ہے۔ شاعر ہیں گے ان کا یہ کلام ہے کہ مختار کائنات سے داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ تو فی الحال بات کسی کی بھی ہو، عاشق کی بات ہے، اعلیٰ حضرت بھی عاشق ہیں، وہ بھی عاشق ہیں۔ تو کیا فرمایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں محمد سے زیادہ کوئی بیوٹیفل نہیں ہے، محمد سے زیادہ کوئی اسمارٹ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو
حسن دیا ہے تو کلی طور پر حسن دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی تھی اور سورہ یوسف پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے جب اس کی تفسیر پڑھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت یوسف کا حسن آتا ہے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگے، سرکار میں آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پا رہی ہوں جو حضرت یوسف کے اندر تھی۔ ان کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ مصر کی عورتوں نے ان کا چہرہ دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے فرمایا میرا حسن دیکھنا چاہتی ہو؟ بولے سرکار میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم حجرے کے باہر چلے جاؤ۔ اب جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے کے باہر جاتی ہیں، کچھ دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ اندر آ جاؤ، اے عائشہ اندر آ جاؤ۔ اب جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے کے اندر قدم رکھتی ہیں، ایک دم فوراً باہر ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ کیا ہوا؟ اندر تو آ جاؤ، میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، حجرے سے باہر کیوں چلے گئے؟ عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، آپ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے، میں ڈر گئی کہ پورا حجرہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے، میں گھبرا گئی، میں اس حسن کی روشنی سے کہیں میں جل نہ جاؤں، اتنا نور نکل رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے میرے حسن پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے ہیں، ان میں سے میں نے ایک پردہ ہٹا دیا تھا تو حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ اب ذرا سوچو اگر سارے پردے ہٹا دوں گا تو حسن جمال کا عالم کیا ہوگا؟ ارے حضرت یوسف کا حسن تو بے جلوہ تھا، حضرت یوسف کا حسن جو تھا ان پر کسی کا پردہ نہیں تھا۔ میرے آقا کے حسن پر اللہ تعالیٰ نے 72,000 پردے ڈال دیے ہیں، اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے آقا کے حسن دیکھ کر پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی۔ میرے آقا سے زیادہ کسی کو حسن نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمانے نقصے جہاں نہیں، یہی پھول کھاد سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔